اس پریزنٹیشن میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ وقف کے اہم کیریکٹرسٹکس یا کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ وقف کی جو پہلی اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پرماننٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت کے لیے نہیں ہوتا، پرپیچول اور پرماننٹ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیڈیکیٹر یا کریٹر یا کہ فاؤنڈر آف وقف یہ کہے کہ میں یہ پراپرٹی یا یہ زمین مسجد کے لیے دے رہا ہوں، مدرسے کے لیے جو دے رہا ہوں یا کہ اسپتال کے لیے دے رہا ہوں جب تک کہ میں زندہ ہوں، یا اس شرط پہ کہ اگر میری اولاد نہ ہوئی تو اس صورت میں میری موت کے بعد یہ وقف ہوگا۔ تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے یہ درست نہیں ہوگا، اسے لازماً پرماننٹ ہونا چاہیے اور اسے اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پراپرٹی کو واپس لے لے۔ یعنی اگر اس کنڈیشن کے ساتھ کوئی وقف ہوتا ہے کہ میں یہ پراپرٹی وقف کرتا ہوں یا یہ وقف ہے اس کنڈیشن پہ کہ میں جب بھی چاہوں یا کہ 3 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد میں اس وقف کو ریووک کر سکتا ہوں اور میں اس پراپرٹی کو واپس لے لوں گا، تو یہ اس طرح کا وقف درست نہیں ہوگا۔ ڈیڈیکیٹر کریٹر اپنے اس وقف کو ریووک نہیں کر سکتا۔ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں ریووکیشن کی اجازت دی گئی ہے کہ جس کا تعین جج کرتا ہے یا کہ ٹرسٹی کرتا ہے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر وقف پراپرٹی ہیز لاسٹ اٹس یوٹیلیٹی، کہ مطلب یہ کہ کوئی ایسی زمین ہے کہ اب اس کی یوٹیلیٹی جو ختم ہو گئی ہے، وہ پروڈکٹیو نہیں رہی، یا کوئی ایسی عمارت ہے کہ جو کہ بالکل خستہ حالت میں گرنے قریب ہو گئی، تو اس صورت میں آپ اس کی سبسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ پراپرٹی دوبارہ ڈیڈیکیٹر یا کہ فاؤنڈر کے پاس چلی جائے، بلکہ اس صورت میں آپ اسے سیل کریں گے مارکیٹ ویلیو پہ اور اس کی سبسٹیٹیوشن ہوگی، اس کی جگہ کوئی اور آپ پراپرٹی لے لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیڈیکیٹر یا کریٹر یا فاؤنڈر، واقف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اپنے اس وقت کو کسی مرحلے پر بھی ریووک نہیں کر سکتا۔ تیسری جو اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اسے آپ ڈسپوز آف نہیں کر سکتے، اس میں کسی قسم کی ایلینیشن نہیں ہو سکتی، اور ڈسپوز آف سے مراد یہ ہے کہ نہ آپ اسے سیل کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں، نہ یہ پراپرٹی وراثت میں ورثاء کو ملے گی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی شکلیں ٹرانسفر کی یا ڈسپوزیشن کی ہو سکتی ہیں ان تمام کی وقف میں ممانعت ہے۔ اس کا مقصد لازماً ریلیجس ہونا چاہیے، کہ کسی ریلیجس پرپس کے لیے، چیریٹیبل پرپس کے لیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ وقف جو ہے کہ یہ میں پراپرٹی وقف کرتا ہوں کہ اس کی آمدن سے انٹرٹینمنٹ موویز بنائی جائیں اور ہمیں یہ پتا ہو کہ وہ مخرب اخلاق یا کہ انڈیسینٹ یا کہ امورل موویز ہیں، تو یعنی کسی آپ ان لافل پرپز کے لیے آپ وقف کو استعمال نہیں کر سکتے، لازماً اس کا ریلیجس پرپز ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ایکٹ آف ورچو ہے، ایکٹ آف گڈنس ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اور اس میں یعنی وقف کسی ناجائز کام کے لیے نہیں ہو سکتا۔ وقف کو لازماً ایبسلیوٹ ہونا چاہیے، وہ کنڈیشنل نہیں ہو سکتا، کہ جیسے کہ میں نے جو مثال دی تھی کہ اگر میری اولاد نہ ہوئی تو اس صورت میں یہ وقف ہوگا، بصورت دیگر یہ وقف نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی ایسی کنڈیشن کے جو کہ اس کی پرماننس کو، پرپیچولیٹی کو متاثر کرتی ہو، کہ پھر اسی طریقے سے بینیفیشریز کے رائٹ کو بھی متاثر کرتی ہے، کہ بینیفیشریز کا ایک رائٹ اس میں اسٹیبلش ہو گیا ہے، تو اب اس صورت میں آپ کوئی ایسی کنڈیشن کے جس کے نتیجے میں وہ وقف کسی وقت جو ٹرمینیٹ ہو جائے وہ کنڈیشن ناجائز ہوگی۔ تو وقف کانٹریکٹ کو یا وقف ٹرانزیکشن کو نہ کنڈیشنل ہونا چاہیے اور نہ کانٹیجنٹ ہونا چاہیے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ کسی واقع پہ، یعنی
واقعے کے ساتھ وابستہ کر دیں، کسی ایونٹ کے ساتھ آپ اسے جو وابستہ کر دیں کہ اگر وہ ایونٹ ہوا تو اس صورت میں یہ پراپرٹی میں نے وقف کی، ورنہ دوسری صورت میں یہ پراپرٹی میرے پاس ہی رہے گی۔ تو یہ چند اہم کریکٹرسٹکس ہیں یا کہ چند اہم خصوصیات ہیں۔